چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا، سادات کربلا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد والصلاة والسلام علی وصیہ ووزیرہ وصہرہ وصاحب لوائہ وخلیفتہ مولانا علی بن ابی طالب۔ والصلاة والسلام علی ائمة المعصومین، خصوصاً سیدنا و مولانا بقیت اللہ المنتظر المہدی، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، چاند رات آئی اور ایام اعضاء کا آغاز کیا، اور 40 دن گزر گئے، 40 آ گیا۔ انسان جتنا بھی سرکار سید الشہداء کی عزاداری اور اس عظیم عبادت کو انجام دے وہ کم ہے۔ حق تو ادا ہو نہیں سکتا، کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انسان جتنی بھی کوشش کرے، لیکن ان ایام اعضاء میں خاص کر کے اور عام طور سے ہمیں اپنی زندگی میں جس چیز کی کوشش کرنا چاہیے وہ یہی کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے امام حسین علیہ السلام کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ کہ اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو دنیا کے آئیڈیل اور دنیا کو نمونہ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمونہ اگر بنانا ہے تو سرکار سید الشہداء کو آئیڈیل بنائے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دیکھیے، جب انسان آئیڈیل بناتا ہے، کسی کو نمونہ بناتا ہے، تو 3 طرح کے نمونے اور آئیڈیل سامنے آتے ہیں۔ ایک ایسے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ جن کو انسان اندھی تقلید کرتا ہے، بالکل آنکھ بند کر کے مان لیتا ہے، جس میں نہ کوئی انسان غور و فکر کرتا ہے، نہ چھان بین کرتا ہے، نہ کچھ، بالکل آنکھ بند کر کے اور اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری دنیا کے لیے مفید ہے، آخرت کے لیے مفید ہے، یا کسی جگہ پر مفید ہے یا نہیں۔ نہ جانے کیسا انسان اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے کہ اس حوالے کرنے میں انسان اس طریقے سے محو ہو جاتا ہے کہ جیسا چاہتا ہے
ویسا ہی عمل کرتا ہے، ویسا ہی سب کچھ مان لیتا ہے، اور اس میں اور یہ جو چیزیں ہیں اس میں انسان غور کرے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اس طریقے سے، باپ دادا کو اس طریقے سے پایا، لہذا ہم نے آئیڈیل بنا لیا، جبکہ قرآن مجید اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ آئیڈیل بنانے میں تم اپنے آپ، اگر باپ دادا کرتے تو کیا تم کفر کی پیروی کرو گے؟ نہیں۔ انسان غور و فکر کرے ان چیزوں میں، اندھا بن کے انسان یعنی اندھی تقلید نہیں کریں کہ آنکھوں کو بند کیا اور تقلید۔ جو چیز انسان کے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو آئیڈیل کیسا بنانا چاہیے۔ اندھی تقلید کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس وقت دنیا کے بہترین اور سب سے مکار ترین انسانوں کو جب اگر فہرست مرتب کیا جائے تو اس میں سے تاریخ انسانیت میں جو سب سے ٹاپ قسم کے مکار اور دھوکے باز ہوں گے اس میں سے ایک عمرو عاص اور معاویہ دو کا نام آئے گا۔ یہ وہ نام ہے وہ کہ جو بہترین قسم سے انہوں نے دھوکے بازیاں کی ہیں، مکاریاں کی ہیں۔ تو اس دھوکے بازی اور اس مکاری کو آپ محسوس نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، اور نہ جانے کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی ان دونوں میں، پھر یہ طے پایا کہ اگر اپنے قوم کو ہمیں دیکھنا ہے کہ واقعاً گفتگو غالباً یہ تھی کہ کیا علی سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری رعایا ہے، جو ہمارے ماننے والے ہیں، جو ہماری حکومت ہے، یہ مانے گی یا نہیں مانے گی؟ تو عمرو عاص نے جو دنیا کا مکار ترین مشورہ دینے والا انسان تھا، اس نے بہترین مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آزما لیتے ہیں ان کو، اور پھر آزمانے کے لیے کہ اگر یہ کسی غلط چیزوں میں ہماری باتوں کو انہوں نے مان لیا تو اب غلط چیزوں کو ماننے کی وجہ سے پھر یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں ماننے والے۔ کیا کرو گے تم؟ کہا بھی دیکھ دیا۔ حکومتی حکم جاری ہو گیا کہ آج کے بعد سے جتنے بھی حکومت کے لوگ ہیں، کوئی ایک انسان بھی کدو کو بغیر ذبح کرے نہیں کھائے گا۔ یہ ایک ایسا حکم حکومتی آیا، حکومت کی طرف سے حکم آیا کہ جہاں جہاں حکومت شام کی تھی، جہاں جہاں حکومت تھی، سب نے اس کو مان لیا، یہاں تک کہ اس کا اثر اتنا ہوا کہ عراق میں جہاں پر مولا کائنات کی حکومت تھی وہاں تک یہ فتنہ پہنچ گیا، وہاں تک یہ فتنہ پہنچ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یقین کر لیتا ہے انسان غور کرے۔ مثال کے طور پر مکتب اہل بیت مکتب دعا ہے، دعائیں جو بھی ہیں انسان خود سمجھ کے پڑھے گا، دعا کا اثر ہوگا، دعا پڑھی جائے۔ اب اگر ٹیپ لگا کے نہیں معلوم موبائل لگا کے اس پہ دعا چل رہی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جبکہ انسان آپ گھر میں چلا کے چھوڑ دیے، کیا اثر ہوگا اس کا؟ نہیں۔ انسان پڑھ رہا ہے یا انسان خود بیٹھ کے سن رہا ہے، دہرا رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اگر اس موبائل سے کوئی دعا آ رہی ہے، ہم بیٹھ کے سن رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں تو اثر ہے، لیکن گھر میں چل رہا ہے، نہ ہماری توجہ ہے، ہم تو اپنے دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بلا تجویز جیسے پان کی دکان والے جو ہے دن بھر کیسٹ چلایا کرتے ہیں، آوازیں چلایا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی کوئی اثر ہے اس کا؟ نہیں۔ اثر کس بات کا ہوگا کہ جب آئے ہیں مسائل ایسے ہمارے سامنے، ایسے مسائل آتے ہیں کہ غیر قوم سے جو اہل بیت کے پاس اتنی دعاؤں کا ذخیرہ ہے، نہ معلوم کیسی کیسی دعا لے کے آتے ہیں، موبائل پہ بھیجتے ہیں،
اب اس میں وہ صاحب بیان کر رہے ہیں، ارے وہ بس کیا بتاؤں کہ 4 یا 5 منٹ انہوں نے اتنی لمبی دعا پڑھ ڈالی، جلدی 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 کہ چلے یار یہ دعا کہیں بھی چلا دی جائے اور کہیں بھی چلا دی جائے، کوئی بھی سن لے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، سب بیان کر دیا۔ اب وہ 5 منٹ کی ویڈیو میرے پاس بھیج کے اہل بیت کے چاہنے والے انہوں نے ہم سے پوچھا مولانا کیا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے قرآن کی آیتیں دعا ہے سب کچھ ہے، لیکن جو باتیں یہ اول و آخر کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں تاثیر ہوگی، لیکن یہ کہاں سے کہ آپ اپنے گھر میں اس کو چلا لیے بلائیں دور ہو جائیں گی؟ نہیں۔ تو فتنہ اور یہ افواہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جو پھیلایا جاتا ہے یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ ذبح کر کے کدو کھاؤ، کہاں شام میں باعث ہوئی، پہنچ گئے عراق تک خبر۔ مولا متقیان نے اس جگہ پر بہت سختی سے منع کیا اور کہا کہ یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو روایت کے الفاظ ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مولا کائنات سے خود سوال کیا گیا ہے اس میں، عن الحسین ابن علی علیہ السلام، حسین ابن علی علیہ السلام سے، قال سمیت امیر المومنین علیہ السلام، میں نے امیر المومنین کو کہتے ہوئے سنا، وسئل، یعنی امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے پوچھا عن القرع ایذبح، یعنی کدو کے بارے میں پوچھا گیا امام سے، یعنی بحث کہاں سے نکالی گئی فتنہ؟ شام سے۔ سوال امیر المومنین سے ہو رہا ہے کیا اس کو ذبح کیا جائے گا؟ امام نے کیا فرمایا؟ فقال لیس شیء یزکیٰ، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو تزکیہ کیا جائے۔ ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو پاک کیا جائے۔ کدو ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ فکلوا القرع، کھاؤ کدو کو، کھاؤ جتنا کھانا، ولا تذبحوہ، اور اس کو ذبح نہ کرو، ولا یستفزنکم الشیطان، اور تمہیں شیطان بہرحال وسوسے میں نہ ڈالے۔ مولا کائنات کو منع کرنا پڑا۔ تو اس طریقے کی گفتگو، اس طریقے کی چیزیں جو سامنے آتی ہیں، انسان اس کو دیکھیں کہ ایک تو آئیڈیل بھی بنانے میں انسان کو آنکھ بند کر کے آئیڈیل نہیں بنانا ہے۔ اس طریقے کے فتنے اور اس طریقے کی باتیں سامنے آتی ہیں اور انسان اندھی تقلید کرتا ہے۔ عمرو عاص نے کہا کامیاب ہو گئے، پوچھا کیوں؟ کہا کہ دیکھا نہیں کہ آنکھ بند کر کے سب نے ہمارے اس احکام کی پیروی کر ڈالی، سب اب ذبح کر کر کے کدو کھا رہے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے بکرے کو ذبح کرنا ہے، بھیڑ کو ذبح کرنا ہے جو کھانے کے لیے، تو اب اس پہ اللہ کا نام لینا ہے۔ اب جتنے مسلمان ہیں وہاں کدو ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ واللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر کہہ کے۔ مولا کائنات نے سختی سے منع کیا، اور اتنا زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ مولا کائنات نے اس بات کے لیے سخت رویہ اپنایا کہ یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا یعنی واقعی انسان غور کرے، مولا کائنات کہاں وہ علمی شخصیت جو کہہ رہا ہے کہ کچھ مجھ سے ایسے سوالات کرو، میں زمین کے راستے سے بہتر برتر آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، طرق السما، آسمانوں کے راستے کو جانتا ہوں، اور اس کے سامنے ایسے حالات پیدا کر دیا جائے کہ وہ اپنے حکومتی لیٹر، ادھر حکومتی لیٹر جاری کیا اور ادھر مولا کائنات کی طرف سے یہ حکومتی لیٹر آیا ہے، تاریخ موجود ہے یہ کہ مولا کائنات نے یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ اس کو ذبح نہ کرو، ایسے ہی کھاؤ۔ یعنی واقعاً کتنی مجبوریت ہے، یعنی مجبور ہے انسان کہ کتنا زیادہ انسان ذلیل ہو جائے اور کس طریقے سے انسان کے سامنے یہ ساری مجبوریاں آ جائیں اور انسان غافل ہو جائے۔ لہذا غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے قسم کے جو آئیڈیل ہیں، جب انسان نگیٹو اور جو منفی قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان کی پیروی کرتا ہے، اور یہ زیادہ تر انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی باتوں کو، مثال کے طور پر 10 باتیں کوئی انسان نے صحیح کہیں اور ایک بات اس میں غلط کہی تو اسی کو پکڑ لیتے ہیں، بس لے لیا اسی کو اچھی۔
20 باتیں اچھی ہوں گی، سینکڑوں باتیں اچھی ہوں گی، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کوئی بات ایک ایسی ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو بس اسی کو پکڑ کے کا کرتا بنا کے سب کو دکھانا شروع کر دیں گے۔ ہم ایک نہیں، یہ سب تاریخ اسلام میں ظلم ہے، اور اسلام میں بہرحال اس کی مظلومیت کو بیان ہونا چاہیے کہ کس طریقے کے ظلم ہیں۔ انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں بیان ہے کہ جب جہنم والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون لے گیا، تو کیا کہیں گے کننا نخوض مع الخائضین، ہم تو فالتو لوگوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نخوض مع الخائضین، جو فالتو و فضولیات میں اور فضول کاموں میں رہتے ہیں، ہم انہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اب جب ہم اس میں ڈوبے ہوئے تھے تو پھر اب کیا ہے، پھر جہنم ہے۔ یعنی جو اور بھی وجہیں بیان کی گئی ہیں، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، انہی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کننا نخوض مع الخائضین، ہم تو فضول لوگوں میں الجھے ہوئے تھے، فضولیات میں لگے ہوئے تھے، تو اس فضولیات میں لگے ہونے کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو انسان ایک اندھا بن کے بالکل آئیڈیل بنا لیتا ہے، کبھی کبھی نگیٹو لوگوں کو آئیڈیل بناتا ہے۔ فرعون کو لوگ آئیڈیل بنا رہے ہیں، مثال کے طور پر قرآن نے کہا، جبکہ خدا کہہ رہا ہے وما امر فرعون برشید، فرعون کے قابل ہدایت ہی نہیں ہے، فرعون کو تم ہدایت والا مان رہے ہو، نہیں ہے، فرعون اس قابل نہیں ہے۔ تیسرا آئیڈیل جو ہے، تیسرا گروہ ہے کہ واقعاً جس کو انسان کو حق ہے آئیڈیل بنانے کا، ویسا آئیڈیل بنائے اپنے آپ کو۔ قرآن مجید نے عمومی طور پر اعلان کیا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ان سچوں کا مصداق قرار دیا گیا۔ ایک صلوات لہذا انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آئیڈیل اگر ہم کو بنانا ہے تو نہ ہم اندھا بن کے بالکل اندھی تقلید کریں آئیڈیل بنانے میں، نہ ہی ہم منفی اور نگیٹو لوگوں کو، بلکہ ہمیں آئیڈیل سالم، پاک، صاف، ایسا کہ واقعا جس پہ فخر کر سکے۔ بھئی قرآن مجید جس کو کہہ رہا ہے اس کو تو مانیں۔ اگر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید میں ہم 10 مرتبہ واجبی طور پر کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جس پر تو نے اپنے نعمتیں نازل کی ہے، تو قرآن کی دوسری آیت بھی تو کہہ رہی ہے کن لوگوں پر نعمتیں نازل کیا، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا۔ یعنی ایک طرف سے اگر قرآن مجید میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنی رحمتیں نازل کیا، نعمتیں نازل کیا ہے، ہمیں ان کو دے دے، ان کے راستے پہ رکھ۔ اور وہ راستہ کس کا ہے کہ جن پر نعمتیں نازل کیا ہے؟ نبیوں کے اوپر، جانشین نبی کو، یعنی موسیٰ کے جانشین ہارون پہ جو نعمتیں نازل کیا ہے، محمد کے جانشین جو علی پہ نعمتیں نازل کیا ہے، جو جانشین ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، جو شہید ہیں، ان کے اوپر۔ یعنی یہاں پر قرآن میں زیادہ تر جب شہید کا لفظ آیا ہے تو گواہی کے معنی میں، لیکن یہاں پر یہی شہید کے معنی میں ہے، جو راہ حق میں شہید ہو جائیں۔ مثلا جناب حمزہ کو اس آیت کا مصداق قرار دیا گیا ہے کہ شہداء میں جناب حمزہ ہیں۔ نبی کے زمانے میں جب آیت نازل ہوئی تو بتایا کہ احد کے شہداء ہیں۔ لہٰذا آئیڈیل اگر بنانا ہے تو ہمیں صرف ان لوگوں، اور اس میں بہترین آئیڈیل کون ہے ہمارے لیے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات آئیڈیل ہے۔ کس طریقے سے سرکار سید الشہداء نے اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بن جائے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا صرف کربلا نہیں، کربلا سے پہلے بھی اور کربلا کے بعد بھی اور کربلا میں بھی، تینوں جگہ پر، تینوں مرحلے میں سرکار سید الشہداء کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کس طریقے سے ہے۔ کم نہیں ہے، آپ کربلا سے پہلے کی زندگی کو بھی دیکھیے تو کرامت پائی جاتی ہے، سخاوت پائی جاتی ہے، ہر گروہ کے لیے آئیڈیل ہیں۔ علم کے میدان میں آئیڈیل بنانا ہو تو امام کی ذات آئیڈیل ہے،
سخاوت کے بارے میں آئیڈیل بنانا ہو تو امام کی ذات آئیڈیل ہے. کیسی سخاوت آپ نے عام کیا ہے. انسان اس کے بارے میں خود مولا حسین علیہ السلام کی اس طریقے سے زندگی کا گزارنا کہ جس طریقے سے آپ نے سخاوت کو عام کیا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ 70,000 درہم کا مقروض ہوں، آپ مجھے عطا کر دیجئے. میرے ذمے کچھ ایسی مشکلات آ گئی، پریشانی آ گئی ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے اور اپنے پاس سے ایک تھیلی لا کے دیا، اس کو 70,000 درہم کا لو، لے جاؤ اور اپنی مشکل کو حل کرو. یہ زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. جو برتاؤ امام نے کیا ہے یہ اس طریقے سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میرے اوپر 500 درہم قرض ہیں، مجھے عطا دے دیجئے، میں آپ کو لا کے واپس کر دوں گا. امام نے 1,000 درہم دیا، کہا لے جاؤ، 500 اپنا قرض ادا کرنا، 500 سے خرچ کر چلانا اور واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھے امام نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے جو اسرار امامت سپرد کیے تھے، اس اسرار امامت کے ساتھ جو انہوں نے وصیتیں کی تھیں، اس میں کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اوپر 60,000 درہم کا قرض ہے، اس قرض کو تمہیں ادا کرنا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ قرض کیسا ہے؟ کہا یہ قرض ایسا ہے کہ میں نے لوگوں سے لیا ہے اور دوسرے بندوں کی مدد کیا ہے، اس قرض کو ادا کرنا. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے واپس آ کے مدینے میں واپسی کے بعد اپنے بابا کا وہ باغ جو موجود تھا، میں نے پہلے، کیونکہ اس کے پہلے ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے ہم قرض ادا کر سکتے، اور وہ قرض تھا بھی مدینے کے ہی لوگوں کا، تو میں نے وہ باغ بابا کا بیچا، 3 لاکھ درہم میں وہ بکا، اور سب سے پہلے میں نے صرف اس 60,000 درہم کے قرض کو ادا کرنے کے لیے میں نے 3 لاکھ درہم میں اس کو بیچ کے پہلے قرض ادا کیا ہے. اب انسان سوچے ایک تھوڑی سی مصیبت ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو ہم بہک جاتے ہیں. اپنی زندگی میں نہیں، آئیڈیل بنائیں ہم اپنے امام کی زندگی کو کہ اگر ایک واقعاً کتنی بڑی مصیبت تھی. اب آپ دیکھیے کربلا کے حالات، جہاں آپ نے مقتل کو دیکھیں گے، چوتھے امام کو کس وقت وصیت کیا ہے امام نے، کن حالات میں وصیت کیا ہے، اور ان حالات میں وصیت کرتے وقت کیا فرما رہے ہیں آپ، یعنی کس طریقے سے. یہ وہ منزل ہے کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہماری زندگی میں آنا چاہیے. ہر طریقے سے عبادت دیکھنا ہو تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اگر عبادت کے ساتھ ساتھ سخاوت دیکھنا ہو تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، شرافت دیکھنا تو آئیڈیل ہیں، بچوں سے محبت کو دیکھنا ہو تو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. ہر میدان میں نمونہ عمل ہے ہمارا مولا. اسی مولا کو جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، دنیا نے اس کو سکون سے نہیں رہنے دیا. اسی مولا کا 40واں ہے، اسی کے 40ویں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی سخت منزل تھی جس وقت زندان سے رہائی ملی، اور پھر رہائی ملنے کے بعد جب ان کو آزادی ملی، اور پھر یزید نے اپنے خطاؤں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ کہا آپ مدینے واپس جائیے، تو اس مدینہ واپس جاتے وقت شہزادی زینب نے جناب سید سجاد سے کہا میرے لال دیکھو ہم اب شام سے واپس جا رہے ہیں مدینہ کی طرف، اس راستے کی طرف سے ان سے کہو ہمیں لے کر جائیں کہ جو راستہ کربلا ہو کے گزرتا ہے. عزادارو، کربلا ہو کے گزرنے والے راستے سے، اور جس وقت کربلا کے قریب کربلا کی خوشبو محسوس کیا تو بی بی زینب نے آواز دیا واہ خواہ واہ حسینہ،
عزادارو واخا اور وا حسینہ، اور کس طریقے سے کربلا کے قریب جب پہنچی ماتم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ اکبر اپنی سواریوں کو ٹھہرایا۔ اور ایک نقل کے مطابق 40 کا دن ایسا آیا کہ جس جگہ پر جب ہمارا امام کربلا میں پہنچا جناب جابر کو دیکھا، نانا کے بوڑھے صحابی کو جب علی ابن الحسین سید سجاد نے دیکھا، عزادارو ارے جناب جابر نے سلام کیا، آقا نے جواب دے کے آواز دیا یا جابر آؤنا قتل رجالنا، اے جابر ارے یہاں ہمارے مرد مارے گئے، اے جابر ہاں ہونا ذبحت بالنا، اے جابر یہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے۔ عزادارو اپنا مل گیا، مولا کا دل بھر آیا، اور مصائب کربلا زندہ ہو گئے اور فریاد کرنا شروع کیا، جابر ارے یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں ہماری عورتیں اسیر بنائی گئی، ارے ہمارے خیمے جلائے گئے، اے جابر ارے تم سے کیا بتائیں کیا کیا مصیبتیں پڑی، ارے ہمارے خیموں کو جلا کے ہماری ماؤں بہنوں کو بے پردہ کیا گیا، ارے اسی زمین سے ہمارے بابا کے ہو بھوکا پیاسا قتل کر کے ان کے سر کو نوکے نیزہ پہ بھرائے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انہا للہ و انہا الیہ راجعون۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا 40 کے دن ہمیں بہترین عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا زیارت 40 جو مومن کی علامت ہے وہ ہمیں نصیب فرما، خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بیمار مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ان اعمال کے ذریعے ان عزاداریوں کے ذریعے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔